مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی تنہا، پھر بعد میں کسی گمان سے کہ سوچا ہوگا شاید مسجد میں جماعت ہوئی ہوگی تو اس وجہ سے میں تنہا ہی پڑھ لیتا ہوں، بعد میں پہنچا وہاں بھی تاخیر ہوئی ہو تو وہاں دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، تو اب کیا کر لیں یہ ایسا آدمی؟ تو اس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اختلاف یہ ہو گیا ہے کہ امام شافعی، امام احمد، امام ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو بھی نماز ہو بہرحال اس کو نماز کے اندر شامل ہونا چاہیے، اور پڑھی ہوئی نماز جو اس نے گھر پر پڑھی ہوگی تو وہ مکتوبہ ہوگی، فرض نماز ہوگی، اور وہ جو ہے نفل اس کے لیے ہوگی، ورنہ ترکی جماعت لازم آ جائے گا۔ امام ثلاثہ اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا اثر بھی اس مسئلے پر پڑے گا۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہی کر لے گا سوائے ان نمازوں کے جن نمازوں کے بعد مکروہ وقت ہے، وہ ہے فجر اور عصر، نفل فجر اور بعد الفجر بعد العصر نفل جو ہے مکروہ ہے، اس میں اس کے لیے نفل مکروہ ہوگا۔ اور دوسرے جو ہے مغرب، کیونکہ مغرب کے اندر جو ہے 3 رکعتیں تو امام کے ساتھ پڑھ لے گا تو 3 رکعتیں جو ہے نفل نہیں ہوتی ہے۔ احمد صلی اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ کراہت جو ہے اس کے حق میں رفع ہو جاتی ہے۔ باقی رہا مغرب کا علاج، کہ اس کا علاج یہ ہے کہ امام سلام پھیر لے گا، وہ 1 رکعت اور پڑھ لے گا، آسان علاج ہے۔ تو باقی جو ہے وہ نفلی ہوگی۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فجر اور عصر کے بعد تو وہ بوجہ کراہت کا وہ شامل نہیں ہوگا، ظہر میں عشاء میں شامل ہوگا۔ اب مغرب کے اندر بھی ایک خرابی لازم آ جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ نفل کے لیے جماعت نہیں، وہ جو ان کے پیچھے پڑے گا تو وہ نفل پڑے گا، اور 3 رکعت پڑھ لے گا، 1 رکعت جو اس میں زائد پڑھ لے گا تو وہ تو اسی کا حصہ ہوگا نا، اس وجہ سے وہ 1 رکعت جو نفل ہوگی اور وہ جماعت کے ساتھ ہوگی، وہ جماعتی کے حکم ہوگی۔ یہاں ہے مغرب کے اندر ان کی دلیل کمزور، کیونکہ جب ظہر کے اندر وہ نفل پڑھ رہا ہے تو یہاں اس کو تکمیل کرنے کے لیے وہ 1 رکعت ملا رہا ہے، تو گویا کہ پوری نماز تو اس نے نفل کے ساتھ جماعت کے ساتھ تو نہیں پڑھی نا، زیادہ سے زیادہ 1 رکعت پڑھی، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے حق میں جو کراہت تھی، کیونکہ وہ بعد الفجر اور بعد العصر نفل پڑھ رہا ہے، تو وہ کراہت جو ہے مرفوع ہو جاتی ہے، وہاں ان کی احناف کی دلیل مضبوط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس کے حق میں تو وہ کراہت تو ہوگی، کیونکہ وہ فرض پڑھ کر آ گیا تھا، تو اب اس کے لیے اس کا بعد کا وقت، فجر کا بعد کا وقت اور عصر کا بعد کا وقت، اس کے حق میں تو کراہت کا وقت ہے۔ باقی نمازوں میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، وہ تو الگ نفل بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر یہاں جماعت کو فضیلت پانے کے لیے اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو احناف کہتے ہیں نفل جو ہے جماعت کے ساتھ مکروہ ہے، وہ علی وجہ تدائی، وہ علی وجہ تدائی کیا مطلب کہ باضابطہ اہتمام کر کے، بلاوا کر کے، لوگوں کو بلا کر چلو ہم نماز پڑھ لیں۔ جیسے یہ تراویح کے اندر جو ہے، تراویح تو بہرحال سنت ہے،
اور اس سے جو ہے جماعت بھی منقول ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ قرآن سنانا اس کا مقصود ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جماعت کو بھی باقی تراویح پڑھنے کے بعد نفلوں میں جو ہے جماعت کے ساتھ کراتے ہیں، وہ بھی مکروہ ہے، لیکن چونکہ حافظ کر رہے ہیں، مدرسوں میں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں کوئی شور مچانے والا ہے نہیں، ورنہ وہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہ الگ تداوی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے اتفاق ہے، اصل تو شاید کہیں مدرسے میں کہیں اتفاقاً ہوا ہو، بعد میں جب کہیں اتفاقاً ہوتا ہے تو پھر کچھ ساتھی مل کر ہی چلو ہم جو ہے قرآن سنائیں گے، تو قرآن سنانے کے غرض سے جو ہے تدائی کر لینا اتفاقی طور ہو جائے تو علی وجہ تدائی، تو نفل جو ہے مکروہ ہے اہتمام کرتے، تو نفل کی جماعت جو ہے مکروہ ہے علی وجہ تدائی، یعنی 2-4 کو بلا لے چلو جماعت کر لیتے ہیں اس طریقے سے، باقی اتفاق کوئی قرآن سنا رہا ہے پیچھے سے کچھ 1-2 آدمی کھڑے ہو گئے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ورنہ فرض کی جماعت اور نفل کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا، فرض اور نفل کے اندر باضابطہ فرق، محسوس فرق ہونا چاہیے، ایسا فرق ہے کہ یہ پتہ چل جائے یہ فرض ہے یہ نفل ہے، یہ فرض ہے یہ سنت ہے، یہ فرض ہے یہ واجب، یہ لازمی ہے شرعی احکام کی عملی اعتبار سے کہیں کہیں ایک ہی حیثیت ہے، جیسے فرض اور واجب عملی اعتبار سے جیسے ضروری ہے فرض کو انجام دے دینا، ویسی ہی واجب کو بھی، حتیٰ کہ سنت کو بھی، سنت بھی جو ہے وہ عملی طور سے فرض کے برابر تھوڑی وہ پہلے طے کر لیتا نہیں کہ یہ فرض جیسا نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہ سنت ہے کم درجہ ہے، یہ ایسے تو وہ تو عملی طور پر لیتا، لیکن اعتقادی طور اس میں یہ لازماً رکھنا پڑتا، فرق رکھنا پڑے گا، اور اگر کہیں عمل سے اعتقاداً بھی فرق پڑتا ہو تو اگر اس چیز کی اجازت دی جائے گی کہ کھلے نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، تو نتیجہ نکلے گا کہ فرق نہیں رہے گا نفل کے اندر اور فرض کے اندر، عام لوگ تو پھر وہی دیکھ کر کہیں گے کہ جیسے جماعت اس کے لیے ہے فرض کے لیے ویسی ہے نفل کے لیے بھی ہے، تو یہ عام ماحول بن جائے گا، تو یہ اس وجہ سے ممنوع ہوگا۔ بہرحال دونوں مسلک ہیں، علماء ثلاثہ کا احناف کے نزدیک جو ہے وہ دلائل ہیں دونوں کی طرف سے، اور یہاں جو ہے حدیث جو آئی ہے یہ علماء ثلاثہ کی دلیل ہے، وہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر مسجد خیف کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو 2 شخصوں کو دیکھا سائیڈ میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے، یعنی جسے یہ اندازہ ہوا کہ جماعت کے اندر شریک نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، تو جب بلا لیا تو وہ شخص ترتد فرائضہ، تو ان کے جو ہے وہ کپ کپی تاری ہو گیا، فرائض کہتے ہیں اصل میں ان کو شانوں کو، یہ گوشت جو ہے اس میں جب گھبراہٹ ہو جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روک کہ بلا لیا پتہ نہیں کیا حکم لگے گا، تو یہ تو ایسا تو نہیں تھا، ہم جیسے منحوس تو نہیں تھے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے سے اتنے ڈر گئے سام گئے کہ ان پر جو ہے کپ کٹی طاری ہو گئی، تو ان سے کہا کہ تم نماز کے اندر کیوں نہیں، ان سے یہ پوچھا گیا، تو فقال ما منعکم ان تصلی معنا، ہم سے ہمارے ساتھ کیوں نہیں تم نے نماز نہیں پڑھی،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے ڈھیروں کے اندر نماز پڑھی تھی، پھر ادھر آ گئے تو یہاں نماز ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، اذا صلیتما فی رحالکما ثم اتیتما مسجد الجماعت فصلیا معہم، بس ان کے ساتھ نماز پڑھو گا، فإنہا لکما نافلۃ، وہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ یہ صراحتاً ویسے صبح کی نماز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر منع فرمانا، یہ صراحتاً ان کی تائید ہوتی ہے ائمہ ثلاثہ کے مسلک کی۔ یہاں تو واقعہ ہے صبح کی نماز کا اور حضور انہی سے فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایسے لوگوں کے حق میں یہ کراہت نہیں رہتی۔ کراہت اصلیت تو رہے گی، یہ میں نے کہا تھا نا، یہ کراہت جو ہے 5 مقام ہیں، 5 اوقات ہیں مکروہ ہونے کے، 3 تو اصلی ہیں اور 2 اس میں جو ہے لغیری ہے، اضافی ہے، اضافی کہو لغیر ہی کہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو جو ہے ترجیح اسی کو ہوگی، اور لغیری کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے ترجیح کس چیز کو ہوگی۔ احمد ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو لغیری تھی، اب ترجیح اسی کو ہوگی کہ جماعت کی اہمیت کو ترجیح ہوگی بنسبت اس کراہت لغیری کی۔ یہ سمجھ آ رہا ہے یہ نقطہ؟ کیونکہ یہاں کراہت اصلیہ نہیں ہے، وقت میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ لغیری ہے۔ وہ جو پہلے بتا دیا تھا لغیری ہی کیوں ہے اس میں، ان 2 وقتوں کے اندر، بعد الفجر اور بعد تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں جو ہے یہ ساکت ہے، یہ کراہت ساکت ہے۔ تو احناف کہتے ہیں یہ کراہت پھر بھی رہی گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام اصول انہوں نے بتا دیا، باقی جہاں کراہت کی بات آ گئی یہاں تو دراصل ان کو یہ توجہ دینی تھی کہ یہاں تو جماعت کو جو ہے تم ترک مت کرو، اور اگر جماعت کہیں ترک ہو گئی ہے کہیں دھوکے ووکے سے، جیسے تم لوگوں نے نماز پڑھی ڈھیروں کے اندر، اب تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم جو ہے جماعت کے اندر شریک ہو جاتے، اگرچہ اس کے اندر کراہت ہے لیکن پھر بھی جو ہے یہ خیال رکھ لینا آگے کوئی اور نماز آ جائے گی تو وہاں کر لینا۔ تو گویا کہ احناف اس کو جو ہے یہ تعویل کر لیتے ہیں، وہ دونوں چیزوں کا توازن برقرار رکھتے ہیں، کراہت کا بھی اور ادھر سے جماعت کا بھی۔ اس وجہ سے نمازوں کو وہ تقسیم کر لیتے ہیں، ظہر و عشاء تو کہتے ہیں کہ شریک ہو سکتا ہے، رہا مغرب کے اندر بھی نفل کی کراہت آ جاتی ہے، باجماعت نفل کی کراہت آتی ہے، اور اس میں جو ہے بعد فجر ہونے کی کراہت آتی ہے، اس میں بعد العصر ہونے کی کراہت آتی ہے، یہ ہے۔ پھر امام ترمذی نے کہا حدیث یزید بن اسود حدیث حسن صحیح وہ قول غیر واحد من اہل العلم وبه يقول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق قالوا اذا صلى الرجل وحده ثم ادرك الجماعة فانه يعيد الصلاة كلها في الجماعة واذا صلى الرجل المغرب وحده ثم ادرك الجماعة قالوا فانه يصلي معه ويشفع بركعة، اس کو شفع بنائے پھر ایک رکعت کے ساتھ، یعنی آخری ایک رکعت ملائے۔ واللتی صلی وحدہ ہی المکتوبۃ عندہ، مکتوبہ تو وہی ہو گئی ان کے نزدیک۔